حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے شہادت کے وقت 6 صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ وہ نام تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ ان کے شہادت کے 3 دن بعد ان 6 صحابہ نے آپس میں صلاح و مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ اس طریقے سے محرم 23 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے اور 12 سال تک عرب و عجم پر حکومت کی۔ انہوں نے 644 سے 656، 644 سے 656 عیسوی تک حکومت کیا۔ ان کے دور حکومت میں ہی مسلمانوں نے فرسٹ نیوی ایکسپیڈیشن، پہلی بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کمانڈرشپ میں کیا اور قبرص، سائپرس کو اسلامی حکومت میں شامل کیا۔ اس طرح سے ایشیا اور افریقہ کے بعد یورپ کے حصے کو بھی اسلامی خلافت میں شامل کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جہاں بہت زیادہ ممالک کو فتح کیا گیا، وہیں دوسری جگہ ان کی رحم دلی کا فائدہ اٹھا کر منافقوں اور یہودیوں نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ فتنہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ مدینہ میں صحابہ کرام کا رہنا مشکل ہو گیا، اور ان دنگائیوں نے 17 جون 656 عیسوی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس وقت انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کا عہدہ کانٹوں سے بھرا تاج تھا، کیونکہ امت میں بہت زیادہ انتشار پھیل گیا تھا۔ ان کا سب سے پہلا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ دنگائی یہ خوف سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان پر شک نہ ہو جائے، ان کے جھنڈے کے نیچے آ گئے تاکہ ان کا اعتماد جیت سکیں۔ خلافت راشدہ کے وقت سب سے زیادہ علاقے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زیر مملکت رہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تب سول وار شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں اور خلافت راشدہ کی شروعات ہوتی ہے۔ تب اسلام عرب کے ساتھ ساتھ اور بھی علاقوں میں پھیلنے لگتا ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ بنتے ہیں، تب بہت زیادہ علاقے فتح ہوتے ہیں، اور یوں خلافت راشدہ فرسٹ مسلم امپائر کی طرح ابھرتی ہے، جس نے 2 سپر پاورز یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر کو ختم کیا اور خود سپر پاور بن جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت راشدون امپائر میں سب سے زیادہ علاقے آتے ہیں، لیکن دنگائیوں کے ذریعے ان کا قتل ہونا سارے مسلمانوں کے لیے ایک ٹریجڈی تھی، جس سے پوری قوم میں فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے اور سول وار کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے سامنے بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، اور ان کے خلیفہ بننے کے کچھ ہی دن بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی جنگ ہو جاتی ہے، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی کہ اے زبیر، ایک وقت آئے گا جب تم علی کے خلاف ناحق جنگ کرو گے۔ حضرت علی ابو طالب کے بیٹے تھے اور حضرت زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے تھے۔ اس طرح وہ تینوں حضرات ایک دوسرے کے کزن اور بلڈ ریلیٹیوز تھے۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تب مدینہ پر دنگائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اس لیے بہت سارے صحابہ امن کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے لگے تھے۔ ان میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے مکہ گئی ہوئی تھیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے کی خبر ملتی ہے تب وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہیں۔ وہ ایک لشکر لے کر مکہ سے نکلتی ہیں تاکہ حضرت علی سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں مل رہی ہے۔ اس وقت ان کے ساتھ زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں پڑاؤ ڈالتی ہیں تب رات میں دنگائیوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی فوجوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں فوجوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی اور جنگ رات ہی میں شروع ہو جاتی ہے۔ صبح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر زبیر رضی اللہ عنہ پر پڑتی ہے، تب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد دلائی۔ تب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے خلاف بے وجہ لڑ رہا ہوں۔ وہ بہت دکھی ہوتے ہیں اور جنگ سے چلے جاتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی اس جنگ کی حمایت میں نہیں تھا، دونوں طرف مسلمان ہی مارے جا رہے تھے۔ ایک بزرگ صحابی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک فوجی کو مشورہ دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کسی طرح بھی نیچے بیٹھ جاتی ہے تو جنگ رک سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک سپاہی جاتا ہے اور اس اونٹنی کے پیر پر تلوار مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے اونٹنی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی ہیں، اس لیے جنگ پر جلدی ہی قابو پا لیا جاتا ہے۔
जब जंग रुक जाती है तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एहतराम के साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलते हैं और दोनों में बातचीत होती है और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती हैं कि आप उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों को सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सारे अहवाल बताते हैं कि मदीना पर किस तरीके से दंगाइयों ने कब्ज़ा कर रखा है, हमें कुछ सबूत और गवाह मिल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। जब अमन कायम हो जाएगा तब मैं ज़रूर सज़ा दूंगा। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हिफाजत से मदीना भेज देते हैं। ये जंग जो हुई थी, ना इस जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई गलती थी, ना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कोई गलती थी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु अशराए मुबश्शिरीन में से यानी उन 10 लोगों में से हैं जिन्हें हज़रत वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नती होने की खुशखबरी दे दी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही नेक सहाबा कराम थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी और हज़रत वसल्लम की बीवी थी। इस तरीके से ये चारों हज़रात के मर्तबा बहुत ही ज़्यादा बुलंद, इसलिए हमें इन चारों हज़रात के बारे में पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। किसी भी सहाबी के बारे में गलत विचार पैदा करना कुफ्र के मुतरादिफ है। अगर कोई भी मुसलमान किसी भी सहाबी को गुनहगार या फिर गलत समझ रहा है तब वो कुफ्र के बराबर गलती कर रहा है, क्योंकि सहाबी वो हज़रात थे जिन्होंने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था और हज़रत वसल्लम से डायरेक्ट तालीमात हासिल की थी। उनके मर्तबे हमसे बहुत ही ज़्यादा बुलंद हैं।